چلوں معراج کیا ہے؟ تسبیح کا سفر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ، تسبیح کا سفر ہے۔ میری طرف دیکھنا، واپس آیا تمہارا رسول۔ صبح تھوڑے سے لوگ تھے کیونکہ سیدھا انہی میں اترے جب معراج سے واپس آئے۔ ہاں، اپنے تھوڑے سے صحابہ میں ہی اترے۔ صحابہ، تمہیں پتا ہے کہ میں رات کہاں تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ پتا نہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ ساری رات ابو طالب کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور وہ مکے کی گلیوں میں منادی کر رہا تھا کہ مجھے محمد نہیں مل رہا، اگر اس کا بال بھی بیکا ہوا تو پھر کل کا سورج ڈوبنے سے پہلے مکہ نہیں قبرستان بن جائے گا۔ شکر ہے آپ آ گئے، کہیں آپ کے چچا نے قتل عام ہی نہیں شروع کر دیا۔ جس کے سفر کی خبر ابو طالب کو نہ ہو، نہیں شاگر میں بات کہنے لگا ہوں اور پاؤں میں نے نیچے رکھ لیا، بخدا یا دوسرا پاؤں بھی نیچے جائے گا اور تمہیں میں سے گزرتا ہوا میں باہر نکل جاؤں گا یا پاؤں واپس آئے گا۔ اگر انصاف نہ ہوا تو اکرام رضوی، جس کے سفر کی خبر ابو طالب کو نہ ہو، عمران کو نہ ہو، اس کے ہم سفر کی خبر ملا بے ایمان کو کیسے ہو گئی ہے؟ شکر ہے کہ آپ آ گئے۔ فرمایا میں زمین پہ تھا ہی نہیں، میں تو ادھر گیا ہوا تھا۔ اور ان تھوڑے سے لوگوں میں نقوی صاحب میرا مولا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جاگنا 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 شیعہ سنی دوستو۔ اچھا یہ کیسے گئے، کیسے آئے؟ اب اکرام بھائی، رسول نے احوال سفر بیان شروع کیا، ایسے گئے ایسے گئے ایسے گئے۔ ایک بڑی عجیب بات ہے صحابہ، جی یا رسول اللہ کیا؟ جب میں آسمان ششم سے گزرا نا، اے تارازنی اسدن، ایک نوری شیر نے میرا راستہ روک لیا۔ بیٹھے ہو؟ نہیں بیٹھے؟ اچھا، نوری شیر نے راستہ روک لیا۔ میں نے بچ کے ادھر سے گزرنا چاہا، وہ ادھر سے آ گیا۔ میں نے ادھر جانا چاہا، وہ ادھر موڑ آیا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ تیری نبوت کی قسم، مجھے اللہ نے جب سے خلق کیا ہے میں اس نوری شیر کو ایسے دیکھ رہا ہوں، فرشتوں میں یہ آسمانوں کا نگران مشہور ہے۔ اور جب کبھی یہ بپھر کر اپنے ہمائے اسدانہ میں تسبیح کرتا ہے، ساتوں آسمان لرز اٹھتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، چونکہ آسمانوں کا نگران ہے اور آپ نے ابھی آگے جانا ہے۔ اس کے اعتبار سے محسوس ہو رہا ہے یہ آپ سے کوئی تحفہ لینا چاہتا ہے۔ رسول نے کہا تحفہ تو میں اور تو کوئی نہیں لایا، چلو۔ رسول نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، فرماتے ہیں نزعت خاتمی ورمیت نحو الاسد، میں نے انگوٹھی اتار کے شیر کی طرف پھینکی، شیر نے اپنے پنجے میں سنبھال لی۔ یا رسول اللہ انگوٹھی شیر کو دے آئے؟ وہ آسمانی شیر کیا کرے گا؟ جیسے ہی خیبر شکن بیٹھا تھا، ادخل یدہ فی جیبہ، علی نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کہا یہی انگوٹھی ہے۔ رسول نے کہا کہ میں انگوٹھی دے آیا، علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، انگوٹھی باہر نکالی، یا رسول اللہ یہی تھی؟ تم نے نعرے لگائے، واہ واہ کی، لیکن
قرآن رکھو میرے سر پہ. نبی صاحب پتہ ہے وہاں کیا ہوا؟ سب صحابہ کے منہ سے جو ہی علی کے ہاتھ میں انگوٹھی آئی نا، سب صحابہ کے منہ سے بیک جنبش لب نکلا، سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ کیا نکلا؟ سبحان اللہ. میں یہ سبحان اللہ کی تسبیح جاری تھی. رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا، یا علی خدیجہ بڑی مضطرب ہے، وہ چشم برا ہے، سراپا انتظار ہے، چلو چل کے اسے تسلی دیں، وہ مجھے دیکھے گی، سنبھل جائے گی، اسے بھی تو معراج کے حالات بتانا ہے. دونوں بھائی اندر گئے. خدیجہ گھبرائی تو نہیں ہو، وہ کیا ہے کہ میں ام ہانی کے گھر سے ہی اللہ کے بلاوے پر عرش پہ چلا گیا تھا. مبارک ہو یا رسول اللہ. کیا دیکھا؟ کیا ہوا؟ صحابہ کو بتائی آسمان کی بات. فرمایا فلما دنوت من ربی، میں جب منزل کعبہ قوسین پہ مسند او ادنا پہ پہنچا، یہ ہوا وہ ہوا، وہ سارا چھوڑ دیا. چونکہ میں مہمان تھا، وہ میزبان تھا، اس نے خدیجہ مجھے کھانا بھی دیا. اس نے مجھے کھانا بھی دیا. جب کھانا سامنے آیا میں بیٹھا رہا. کیوں یا رسول اللہ؟ آواز آئی، میرے حبیب پسند نہیں؟ نہیں پروردگار، پسند اور ناپسند تیرا تحفہ، مجھے پسند نہ ہو، کھا کیوں نہیں رہے؟ وہ پالنے والے تیرے ہی حکم سے میں نے اپنی امت کو بتایا ہے، چند دن ہوئے کہ من اکل وحدہ بلا عذر فہو ملعون، جو بغیر کسی عذر شرعی کے اکیلا کھائے وہ ملعون ہوتا ہے. اگر میں نے زمین پہ جا کے بتایا کہ وہاں اکیلا کھایا، پھر کیا ہوگا؟ میرے حبیب اب یہاں اور تو ہے کوئی نہیں، چلو ہم آپ کے ساتھ کھاتے ہیں. ہم کھاتے ہیں. جناب خدیجہ حیران ہو رہی ہیں، اچھا پھر کیا ہوا؟ تھوڑا سا پردہ سر کا، ایک ہاتھ باہر آتا تھا، ایک لقمہ ہم لیتے تھے، ایک لقمہ وہ ہاتھ. خدیجہ میں گنتا رہا، جتنے لقمے میں نے لیے اتنے ہی وہ ہاتھ پردے کے اندر لے گیا. پھر بہشتی سیبوں کا ایک خوان، ایک تشت ہمارے سامنے رکھا گیا. ایک سیب میں نے اٹھا کے کھایا، ایک سیب وہ ہاتھ اٹھا کے پردے میں لے گیا. اب پتہ نہیں کون کتنے پانی میں ہے. جناب خدیجہ کی عبرت بڑھتی جا رہی ہے. ادخل امیر المومنین علیہ السلام یدہ فی جیبہ واخرج تفاحا، اچانک علی نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کہا یا رسول اللہ یہی سیب تھا. یا رسول اللہ یہی سیب تھا. اچانک جناب خدیجہ کے منہ سے نکلا سبحان اللہ.